اسپیکر صاحب، میں آج تمام ممبران اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے وہ ٹریجری بینچز سے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں۔ آج ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی جو 2024 میں بنی تھی، جو اچیومنٹس ہم نے کی ہیں، اس پہ آنے سے پہلے میں صرف یہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکھ اس بات کا بھی ہے جو ہمارے آج بل پاس ہوئے ہیں، یہ تمام اختیارات 1973 کے آئین میں اسپیکر صاحب ہمیں دیے گئے تھے۔ سوال تو آج یہ بنتا ہے 73 سے لے کر 2026 تک ان کے اوپر عملداری کیوں نہ ہوئی؟ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں یہ وہ بدقسمت ملک ہے جس ملک میں 30 سال سے زیادہ آئین نہیں تھا، جس کو ریاست کی روح کہا جاتا ہے، اور اس ملک میں 18 سال سے زیادہ پارلیمان نہیں تھی جس کو دماغ کہا جاتا ہے ریاست کا۔ 73 کے آئین کے بعد جناب اسپیکر یہ وہ واضح الفاظ ہے جو 73 کے آئین میں دیے گئے ہیں۔ آرٹیکل 88 اگر آپ دیکھیں، تمام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ تمام ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 88 بڑے واضح فائنانس کمیٹی کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کو ہم آرٹیکل 127 کے ساتھ ریڈ کریں گے تو اس کی لینگویج یہ بنے گی: the expenditure of the provincial assembly within the authorized appropriation shall be controlled by the provincial assembly on the advice of the finance committee۔ جناب اسپیکر، یہ 73 کا آئین مجھے اختیار دیتا ہے اس ہاؤس کو جو سب کے بجٹ بناتا ہے، جو سب کے تنخواہوں کو تعین کرتا ہے، جو سب کی ایتھورائزڈ اپروپریشن کا لفظ ہے اس کی حد بندی کرتا ہے، تمام محکموں کی حد بندی یہ ہاؤس کرتا ہے جناب اسپیکر۔ چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ گورنر ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، اور ریاست کی تعریف میں بھی آپ جائیں تو پروونشل اسمبلی کا ذکر اس میں دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ، اس اسمبلی نے آج ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس اسمبلی نے آج اس ایکٹ کے ذریعے حکومت کی پہنائی ہوئی بیڑیاں توڑ دی ہیں اس صوبائی اسمبلی نے، اور اپنے فائنانس کمیٹی کو وہ اختیار دیا ہے جو حد بندی کرے گا اس ہاؤس کے اختیارات کی۔ اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے جو یہ بادشاہ بننے جا رہے ہیں، بادشاہ نہیں بننے جا رہے، اس میں فائنانس منسٹر اس فائنانس کمیٹی کا حصہ ہے اسپیکر صاحب، اور یہ اختیارات تمام ہاؤسز کے پاس موجود ہیں آج پاکستان میں، سوائے اس بدقسمت اسمبلی کے پاس۔ ہم جناب اسپیکر، سوال آج یہ بنتا ہے، ہم دوسروں کی ڈومین میں تقریریں تو کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس اپنا اختیار ہے اسپیکر صاحب اس کو استعمال نہیں کرتے۔ آج آپ نے اس اسمبلی کا کام کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے، یہ ایگزیکٹو کا احتساب کرتی ہے، محاسبہ کرتی ہے۔ اگر آپ کی کرسی اور آپ کا سیکریٹریٹ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوگا اور ان سے فائنینشل پاور لے گا تو مجھے بتائیں آپ کیسے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ یہ کرسی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتی جس سے وہ مالی ہدایات لے گی۔ میں پھر اس لیے کہتا ہوں آج اس خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے وہ بیڑیاں توڑ دی ہے جو حکومت نے اس اسمبلی کو پہنائی ہوئی تھی، اور یہ خراج تحسین اس تمام ہاؤس کو جاتا ہے، تمام ممبران کو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے اسپیکر کے منصب پہ ضروری نہیں ہے ساری عمر آپ نے بیٹھنا ہے، یا ڈپٹی اسپیکر پہ میڈم سوریا نے نہیں بیٹھنا، لیکن آپ نے ان کے اختیارات کو حد بندی کر دی۔ آپ کے پی اسمبلی کے پریویلیجز، امیونٹیز اور پاورز کی حد بندی کر دیا آپ نے۔ فائنانس کمیٹی کو آپ نے ڈیفائن کر دیا، واحد کمیٹی ہے جس کا کانسٹیٹیوشن میں کیٹیگریکلی ذکر ہے۔ جناب اسپیکر، آج اچیومنٹ لسٹ میں ہمارا ایک اور کارنامہ آ گیا اسپیکر صاحب، جس کو پہلے ہم نے پی ٹی ایم کی جرگے کی صورت میں، اجتماعی فیصلے کی صورت میں، میں اکثر حکومت کو کہتا ہوں اسپیکر صاحب اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے مت کریں، اجتماعیت کی بنیاد پہ فیصلے کریں۔ جس طرح ہم نے پی ٹی ایم جرگے میں آگ کو پانی کے ذریعے ہم نے ختم کیا تھا اور اس صوبے کو ہم نے بچایا تھا جناب اسپیکر، اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی کمیٹی بنائی، اجتماعی فیصلہ ہم نے کیا، اجتماعیت کی بنیاد پہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس ہاؤس کو قواعد و ضوابط دیے نئے، 37 سال بعد نئے قواعد و ضوابط آپ نے دیے جس سے ہم نے اپنے ہاتھ مضبوط کیے تاکہ ہم ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں۔ آپ نے عوام کو یہ اختیار دیا وہ پٹیشن ڈالے،
آپ نے وہ دیواریں توڑ دی ہے, اس اسمبلی نے وہ دیواریں توڑ دی ہے جو ایک عام شخص بھی اگر آج پٹیشن ڈالنا چاہتا ہے تو وہ اسپیکر کے پاس آ کے اس کارروائی کا حصہ بن سکتا ہے جس کے اوپر اس کو اعتراض ہو. یہ وہ اختیارات ہے, یہ وہ طاقت ہے جو اس اسمبلی نے عوام کو دی. جناب اسپیکر, اگر اس پہ ہم بات کرنا چاہیں تو بہت لمبی چلی جائے گی. میں اپنے آپ کو مختصر کرتے ہوئے, کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے, خیبر پختونخوا کی اس 12ویں اسمبلی کو, جو کہ 1973 کے بعد 12ویں اسمبلی بنتی ہے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس نے آج حکومت کی مالی بیڑیوں کو توڑ کے اس ہاؤس کو اختیار دے دیا جو وہ اپنے طاقت اور اختیار کا تعین کرے گا اور ایتھرائز ایکسپینڈیچر میں رہ کے اخراجات کو پورے کرے گا. شکریہ اسپیکر صاحب.